لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو شیعہ یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں، کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے. انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہل بیت اور مکتب اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں، انہوں نے باقاعدہ شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے. وہ آج کے علماء کی لکھی نہیں، پرانی ہے. یہ بدعات ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں، جیسا کہ کئی بدعات اہل سنت کے ہاں بھی داخل ہو گئی. یکم محرم کا جلوس بھی تو بدعت ہے نا. اگر 10 محرم کا بدعت نکالا ہوا انہوں نے، پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں، آپ کریں سارے خلفائے راشدین کے پروگرام کریں، لیکن سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، مریض ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکیں، بچے سکولوں تک نہ پہنچ سکیں، اور اس طریقے سے یہ معاملات کو کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کسی گراؤنڈ میں سرمنی کریں، کسی مسجد میں کریں، کسی امام بارگاہ میں کریں، ضرور کریں. لیکن یہ جو باقی جو چیزیں، یہ جھولے اور ذوالجناح کے جلوس نکالنا اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا، اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ سب کے سب بدعات ہیں دین میں داخل کی ہیں، اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیویٹیز نے یعنی مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے. بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لایا جاتا ہے، ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا. ماتم بھی بالکل حرام ہے. میں نے یوٹیوب پہ میرا کلپ آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. ماتم کے حق میں شیعہ کے 3 دلائل، میں نے اس کا جواب دیا، اور اس میں جو ایک ٹاپ آف دا لسٹ یہ پیش کرتے ہیں، میں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں. بلکہ وہ میں اگلے دن ایک شیعہ عالم کو دیکھ رہا تھا، تو وہ دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا، اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلا ماتم تو سیدہ عائشہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی، نام میں نہیں لیتا، آپ سب کو پتا ہے، کیونکہ نام والی پالیسی اب نہیں ہے. تو اب اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے، اس نے اپنے بابوں سے ہی سنا ہوا ہے. اس نے مسند احمد خود کھول کے بھی نہیں کبھی دیکھی ہوگی، سنی انہوں نے نہیں کھولی بھی، تو اس بیچارے نے کہاں سے کھولنی ہے جن کی اپنی کتاب ہے. ہم نے بہت پہلے ریکارڈنگ کرا دی کہ مسند احمد میں آگے الفاظ ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات میری گود میں ہوئی. تو سر اس سے سیدہ عائشہ کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کی گود میں وفات دی، تو یہ فضیلت بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. تو یہ بھی فضیلت پھر مانے نا. جیسا کہ اہل حدیث جب وہ موضوع پہ مسح، جرابوں کے مسح کی بات شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں پگڑی پہ مسح کی بھی حدیث ہے. تو ہم کہتے ہیں اس سے صرف پگڑی کا مسح نہیں، پگڑی بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. اللہ رحمہ اللہ ہو تو پگڑی پاؤ. تو شیعہ جب کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو سیدہ عائشہ کی تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے. پھر وہ بخاری میں واقعہ بھی ہے مسواک والا. تو مسند احمد میں آگے الفاظ ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میں نے آپ کا سر تکیے پہ رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ مل کے میں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی، یہ ماتم کا آغاز تو وہیں سے ہوا ہے، لیکن اس کے آگے الفاظ ہے کہ یہ میری کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ تھا. تو اگر یہ انہوں نے ثواب سمجھ کے کیا ہوتا تو کہتی کہ یہ میری میچیورٹی اور ثواب کے حصول کا ذریعہ تھا. تو سیدہ عائشہ کا رجوع ثابت ہے. یہاں پہ بھی ایک دفعہ جن دنوں میں ہم مناظرے وغیرہ کر لیا کرتے تھے، یعنی آج سے 10 سال پہلے کی بات کروں، تو ایک شیعہ ذاکر آئے تو وہ بھی کتاب اٹھا کے اپنی لے آئے کہ جی یہ سیدہ عائشہ نے. میں نے کہا یار تمہیں بھی دھوکہ دیا. دیکھو میرے بھائی، یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ حمزہ احمد الزین، چاپ دار الحدیث کے جلد نمبر ہے 18، حدیث نمبر ہے 26,226. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، کہتے ہیں وَقُمْتُ أَلْتَدِمُ مَعَ النِّسَاءِ وَأَضْرِبُ وَجْهِي، میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی، یعنی کھڑی ہو کے ماتم کیا عورتوں نے. التدم، التدام بولتے ہیں صورت اور سینے پہ مارنے کو، صورت پر، چہرے پر اور اپنے چھاتی پہ مارنے کو. میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوں، ہم اپنے صورت پر اور اپنے چھاتی پہ ہم مارتی تھی. وَأَضْرِبُ وَجْهِي، اور اپنے چہرے پہ میں مارتی تھی. 26,226 اسناد صحیح ہو، اس کی سند صحیح ہے. اچھا، پھر مزید میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ شعیب الارناؤت، جلد نمبر 43 ہے، 2001 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں. حدیث 26,348 ہے. عبداللہ یحییٰ ابن عباد اپنے والد عباد سے روایت کرتا ہے کہ عائشہ سے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کے میں کیا کر رہی تھی؟ التدام کر رہی تھی. یہ اپنے سینے اپنے چھاتی پہ اور اپنے چہرے پہ مارتی تھی. وَأَضْرِبُ وَجْهِي، اور میں چہرے پہ زور زور سے مارتی تھی. ٹھیک ہے نا. اسناد حسن، یہ حدیث حسن ہے. اس محقق نے کہا حدیث یعنی ضعیف نہیں ہے، یا تو حسن ہے یا تو صحیح ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی دوسروں نے تصحیح کیا. یہ دیکھیں ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، محمد ناصر الدین الالبانی کی کتاب ہے، جزء سابع. چاپ ہے صفحہ نمبر 86 ہے. چاپ کہاں کب کیا؟ چاپ ہے سنہ نمبر 1989. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہی حدیث اس نے روایت کی ہے. بلی وَأَضْرِبُ وَجْهِي، میں اپنے چہرے میں عورتوں کے ساتھ ندبہ کر رہی تھی، یعنی چیخ و پکار کر رہی تھی اور اپنے چہرے کو مار رہی تھی. اسناد و حسن، اس نے کہا اس کی سند حسن ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بھی تصحیح حدیث میں آپ کو دکھاؤں، ایک اور بھی تصحیح آپ کو دکھا دوں. یہ السیرہ النبویہ کما جاءت فی الاحادیث الصحیحہ، صحیح احادیث میں سیرہ محمد السویانی کی حدیث ہے، کی کتاب ہے. شیخ محمد السویانی، جزء رابع، چاپ مکتبۃ العتیبان، سنہ 2004 میں کتاب چھپی ہے. کس شہر میں چھپی ہے؟ ریاض سعودی عرب میں چھپی ہے. یہاں پر عائشہ، صحیح احادیث کے ضمن میں وہ آتا ہے کہ عائشہ نے کیا کہا کہ وہ اس نے وقمت الدم مع النساء واضرب وجهي. سندہ صحیح، حاشیہ نمبر 1 دیکھو، حاشیہ نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے نا. سندہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے کہ میں عورتوں کے ساتھ سینے پہ مارتی تھی، چہرے پہ مارتی تھی. ٹھیک ہے نا. اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی. آپ دوسرا کالر کون ہے بھائی؟ آخری کالر، لاسٹ کالر کون ہے بھائی؟